السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے نماز سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 125۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 شخص ایسے ہیں جن سے اللہ تعالی محبت فرماتے ہیں اور انہیں دیکھ کر بے حد خوش ہوتے ہیں۔ 3 شخص ایسے ہیں جن سے اللہ تعالی محبت فرماتے ہیں اور انہیں دیکھ کر بے حد خوش ہوتے ہیں۔ نمبر 1، ایک وہ شخص ہے جو اللہ کے راستے میں اللہ کی خوشنودی کے لیے اکیلا کام کرتا رہا، لڑتا رہا، جب سارے کے سارے ساتھی میدان کو چھوڑ جائے یا پھر یا تو وہ شہید ہو جائے یا اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے اور اسے غلبہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرشتے سے فرماتے ہیں، میرے اس بندے کو دیکھو، میری خوشنودی کی خاطر کس طرح میدان میں جمع رہا۔ نمبر 2، وہ شخص ہے جس کے پہلو میں خوبصورت بیوی ہو اور بہترین نرم بستر موجود ہو اور پھر وہ ان سب کو چھوڑ کر تہجد میں مشغول ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو، اپنی چاہتوں کو چھوڑ رہا ہے اور مجھے یاد کر رہا ہے، اگر چاہتا تو سوتا رہتا۔ نمبر 3، وہ شخص ہے جو سفر میں قافلے کے ساتھ ہو اور قافلے والے رات دیر تک جاگ کر سو چکے ہوں اور یہ آخری شب میں طبیعت چاہے یا نہ چاہے، طبیعت میں بوجھل ہو، طبیعت لگ نہیں رہی، طبیعت چاہے نہ چاہے، ہر حال میں تہجد کے لیے اٹھ کھڑا ہو۔ یہ حدیث طبرانی میں بھی ہے، ترغیب ترہیب میں بھی ہے۔ یہ صفت میں نے الحمدللہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں دیکھی۔ قافلے چلتے رہتے تھے، بڑے بڑے اجتماعات ہوتے تھے اور بالکل رات کو تھک کر آتے تھے، کب بالکل 2:30 بجے کبھی پہنچے اور پھر جو ہے صرف 1 گھنٹہ آرام کر کے فوراً تہجد کے لیے کھڑے ہو جاتے اور پھر فجر کی نماز کے بعد 2-3 گھنٹے کا بیان کرتے، پھر اس کے بعد مشورے میں بیٹھتے، پھر جو ہے کھانا وغیرہ کھا کر ظہر کی نماز پڑھ کر پھر قیلولہ کرتے اور کہتے قیلولہ 3 گھنٹے کا نہیں ہوتا۔ آج کل تو ہمارا قیلولہ کہاں گئے تھے؟ کیونکہ قیلولہ کر رہا تھا، تو قیلولہ 3 گھنٹے کا 2 گھنٹے کا تھوڑے ہوتا ہے، قیلولہ تو آدھا گھنٹہ بہت ہو گیا۔ یہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہم کو فرماتے تھے کہ بیٹا، قیلولہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ظہر سے لے کر عصر تک تم جو ہے سوئے رہو۔ قیلولہ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی آدھ گھنٹہ 1 گھنٹہ تھوڑا سا سو لے، یہ نہیں کہ ظہر سے لے کر عصر تک قیلولہ ہی کرتا رہے آدمی، نہیں۔ یہ میں نے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، کربٹوں انہیں آرام نصیب فرمائے، ان کی ہڈی ہڈی کو اللہ جنت نصیب فرمائے۔ اس لیے آدمی جو ہے تہجد کا بھی اہتمام کرے، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے نماز سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 126۔ حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جتنا بھی زندہ رہیں ایک دن موت آنی ہے، آپ جو چاہے عمل کریں اس کا بدلہ آپ کو دیا جائے گا، جس سے چاہے محبت کریں آخر ایک دن اس سے جدا ہونا ہے۔ پھر حضرت جبریل نے فرمایا، جان لیجئے کہ مومن کی بزرگی تہجد پڑھنے میں ہے
اور مومن کی عزت لوگوں سے بے نیاز رہنے میں ہے۔ یہ حدیث طبرانی میں ہے اور ترغیب ترہیب میں بھی ہے۔ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، عبداللہ تم فلاں کی طرح مت ہو جانا کہ وہ رات کو تہجد پڑھا کرتا تھا پھر تہجد چھوڑ دی۔ صحیح بخاری شریف میں یہ روایت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بلا عذر اپنے دینی معمول کو چھوڑنا اچھی بات نہیں ہے۔ آدمی ایک چیز شروع کرے تو پابندی کرے اس کی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی طرح مت ہونا کہ تہجد اچھا خاصا پڑھتا تھا پھر تہجد چھوڑ دی اس نے۔ ہاں، بخاری شریف کی روایت ہے۔ یہ تہجد کے فضائل بیان ہو رہے ہیں۔ اگر آنکھ نہ بھی کھلے تو میں کہتا ہوں عشاء کے بعد کچھ رکعتیں آدمی پڑھ لے، اللہ تعالیٰ تہجد کا اجر دے دے گا اس کو انشاءاللہ۔ لیکن آخری وقت تو آخری وقت ہے۔ 3 قسم کی جماعتیں فرشتوں کی رات کے آخری حصے میں اترتی ہیں۔ تین قسم کی جماعتیں، یہ انشاءاللہ کل بیان کر لوں گا کہ 3 قسم کی جماعتیں، 3 قسم کے قافلے رات کے آخری وقت میں آسمانوں سے فرشتوں کے اترتے ہیں۔ یا آئندہ کل انشاءاللہ درس یعنی سبق نمبر 127 میں عرض کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے نماز سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 127۔ کتابوں میں لکھا ہے تہجد کا وقت یہ ربانی لہروں کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت میں 3 جماعتیں فرشتوں کی آسمانوں سے اترتی ہے۔ ایک جماعت فرشتوں کی فاسقین فاسقات گنہگار مرد اور گنہگار عورتوں کے لیے اترتی ہے، جو ان کو تھپکیاں دے دے کر سلاتے رہتے ہیں، سوئے رہو سوئے رہو۔ اس وقت میں اللہ تمہارا چہرہ تہجد کے لیے نماز میں اور سجدے میں دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ تم نے گناہ کیا ہے، تمہیں تہجد کی توفیق نہیں ملے گی۔ ایک جماعت تو ان کے لیے اترتی ہے۔ نمبر 2، دوسری جماعت فرشتوں کی صالحین اور صالحات کے لیے اترتی ہے کہ وہ اپنے پر مار مار کر ان کو جگاتے ہیں۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بھی بیان کرتے تھے تو کہتے تھے کہ بیٹا یونس، پر مارنے کا مطلب ایک تو حقیقت ہے کہ پر مار کر جگہ میں، دوسرا یہ کہ تہجد کے وقت میں ایسے حالات اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتے تھے، پیدا کر دے کہ آدمی تہجد کے لیے جاگ جائے۔ مثلا چھوٹا بچہ ہے، رو دیا، اب ماں اٹھی، باپ بھی اٹھا اور دیکھا ارے بھی بچہ رو رہا ہے لیکن تہجد کا وقت ہے۔ یہ بچہ رویا نہیں ہے، یہ فرشتے نے رلایا ہے تاکہ تم جاگ جاؤ، اس کو دودھ بھی دے دو اور 2 رکعت نفل بھی پڑھ لو۔ اسی طریقے پر تہجد کے وقت میں پیشاب لگ گیا، حاجت ہو گئی، آدمی جو ہے وہ اٹھا اور دیکھا پیشاب کے لے گیا اور دیکھا ارے تہجد کا وقت ہے، یہ پیشاب نہیں لگی، لگوائی گئی ہے۔ میرا ابا فرماتے تھے اسی طریقے پر تہجد کے وقت میں رانگ نمبر لگ گیا، رانگ نمبر۔ تو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس نے جو نمبر لگایا ہے رانگ نمبر، یہ اللہ نے اس کی انگلیوں کو چلایا ہے تاکہ تو جاگ جائے اور جاگ کر 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ خوب گرمی ہے اور گرمی کے وقت میں جو ایئر کنڈیشن بند ہو گیا، عربی گرمی لگ رہی ہے، کہاں ایئر کنڈیشن کیوں بند ہوا؟ وہ ایئر کنڈیشن بند نہیں ہوا، وہ اللہ کی طرف سے بند کیا گیا تاکہ تم تہجد کے لیے اٹھ جاؤ۔ خوب سردی ہے اور لحاف جو ہے وہ زمین پر گر گیا، بھی سردی بہت لگ رہی، لحاف کہاں گیا لحاف؟ اب دیکھا تو تہجد کا وقت ہے، یوں کہا تہجد پڑھ لو۔ یہ ہے کہ یضربون باجنحتہم، روایت میں جملے آتے ہیں یضربون باجنحتہم، اپنے پروں کو مار مار کر جگاتے ہیں فرشتے۔ یہ صالحین اور صالحات کے لیے اترتے ہیں۔ اور تیسری جماعت مقربین کے لیے اترتی ہے، جو بہت زیادہ دین کا کام کرتے ہیں، تھکے ہارے ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ جماعت اترتی ہے اور ان سے کہا جاتا ہے یہ بہت دن کا کام کر کے تھکے ہارے سوئے ہوئے ہیں، انہیں سونے دو
تم انہیں جگاؤ مت، اگر خود جاگ جائیں 2 رکعت پڑھ لیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ورنہ اگر یہ سوئے بھی رہیں گے تو ان کا سونا بھی میرے نزدیک تہجد کے برابر ہے۔ یہی مطلب ہے نوم العلماء عبادہ، یہ کتابوں میں لکھا ہے نا، نوم العلماء عبادہ، کہ علماء کا سونا بھی عبادت ہے۔ یہ اس قسم کے علماء تھے کہ جو پورا دن تھکتے تھے، خوب تھکے ہوئے ہیں، گہری آنکھ لگ گئی، یہ فرمایا کہ سونا دو، ان کا سونا بھی عبادت ہے۔ 3 قسم کے فرشتے، 3 قسم کی جماعتیں تہجد کے وقت میں اترتی ہیں، اس لیے اس وقت کی قدر کی جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے نماز سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 128۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر شخص کے ذمے اس کے جسم کے ایک ایک جوڑ کی سلامتی کے شکرانے میں روزانہ صبح کو ایک صدقہ ہوتا ہے۔ ہر بار سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر بار الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، ہر بار لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر بار اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، بھلائی کا حکم کرنا صدقہ ہے، برائی سے روکنا صدقہ ہے، اور ہر جوڑ کے شکر کی ادائیگی کے لیے چاشت کے وقت 2 رکعتیں پڑھنا کافی ہو جاتی ہیں۔ یہ صدقے کی ساری ترتیب بتائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ حدیث جو میں نے بیان کی ہے یہ مسلم شریف میں ہے، اس لیے چاشت کی 2 رکعت پڑھنا کافی ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، اب پڑھو، ابھی سب کا کیش کر لو میرے ساتھ، پڑھو میرے ساتھ، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ یہ صدقہ ہو گیا اس دن کا، جو ہم دن گزر رہا ہے ہمارا۔ اس لیے صدقہ دینا صرف مال کے ذریعے سے نہیں ہوتا، میں بھی آپ کو بھلی بات بتا رہا ہوں، ساری مخلوق میرے لیے دعا کر رہی ہے، فرشتے دعا کر رہے ہیں، جنت دعا کر رہی ہے، جہنم دعا کر رہی ہے، سمندر دعا کر رہے ہیں، مچھلیاں دعا کر رہی ہیں، اور صدقے کا ثواب بھی مل رہا ہے۔ دین ہمارا بہت آسان ہے، لیکن ہم اس کی قدر نہیں کرتے۔ ہاں، خالی صرف اتنا کہہ دو سبحان اللہ کو 1 پاؤنڈ ملے گا، تو جلدی جب سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، استاد جی میں نے 10 مرتبہ پڑھ لیا سبحان اللہ۔ یہ دنیا جو زائل ہونے والی ہے اس کی عظمت دل میں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں جو باقی رہنے والی ہے اس کا عظمت دل میں نہیں ہے۔ یہی ایمان کی کمزوری ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ایمانوں کو مضبوط بنائے، آمین۔ اس لیے چاشت کی نماز کا بھی اہتمام کیجیے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے نماز سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 129۔ جنت میں محل بنانے کا یہ 90 نسخہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ اب سنیے، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص چاشت کے 2 نفل پڑھتا ہے
وہ اللہ تعالی کی عبادت سے غافل رہنے والوں میں شمار نہیں ہوتا۔ جو 4 نفل پڑھتا ہے وہ عبادت گزاروں میں لکھا جاتا ہے۔ جو 6 نفل پڑھتا ہے اس کے اس دن کے کاموں میں مدد کی جاتی ہے۔ جو 8 نفل پڑھتا ہے اللہ تعالی اسے فرما برداروں میں لکھ دیتے ہیں، اور جو 12 نفل پڑھتا ہے اللہ تعالی اس کے لیے جنت میں محل بنا دیتے ہیں۔ یہ آگے یہ حدیث ہے، جو 12 نفل پڑھتا ہے چاش کی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بنا دیتے ہیں۔ ہر دن اور رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر صدقہ اور احسان فرماتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے پر سب سے بڑا احسان یہ ہوتا ہے کہ اللہ اسے اپنے ذکر کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ حدیث طبرانی میں بھی ہے اور مجموع الزوائد میں بھی ہے۔ اس لیے 12 رکعت اگر پڑھ لو گے تو جو ہے جنت میں محل بن جائے گا چاش کا۔ آج کل لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب کام نہیں بنتا، کام اٹکا ہوا ہے۔ بہت آسان ہے بھائی، 6 رکعت چاش کی پڑھ لو تو اس دن کے کاموں میں مدد کی جاتی ہے۔ اب اللہ ہمیں ذکر کرنے کی توفیق دے۔ پڑھ لو میرے ساتھ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ اللہ کا ہم پر بڑا احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ جتنا مجمع ہمارا بیان سن رہا ہے، یہ سبق سن رہے ہیں، آپ جہاں بھی ہو اللہ تعالیٰ سلامتی کے ساتھ رکھے اور عافیت کے ساتھ رکھے، اور ایمان کے ساتھ رکھے، اور ایمان کے ساتھ اٹھائے، اور ایمان کے ساتھ ہم سب کو جنت میں داخل فرمائے۔ یہ دعا ہم سب کے لیے اللہ قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے نماز سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 130۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعتیں اس طرح پڑھتا ہے کہ ان کے درمیان کوئی فضول بات نہیں کرتا تو اسے 12 سال کی عبادت کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یہ حدیث ترمذی میں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان الخالق، سبحان المالک، سبحان الحنان، سبحان المنان، سبحان الدیان، کتنا بڑا دینے والا ہمارا اللہ ہے۔ ایک مرتبہ یہ حدیث اور سن لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعتیں اس طرح پڑھتا ہے کہ ان کے درمیان کوئی فضول بات نہیں کرتا تو اسے 12 سال کی عبادت کے برابر ثواب ملتا ہے۔ ترمذی میں یہ حدیث ہے۔ اب دیکھو، مغرب کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ کے علاوہ 4 رکعت نوافل اور اگر پڑھی جائے تو 6 ہو جائے گی۔ یہ بھی شمار ہوتا ہے۔ بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے، اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ نہیں بھی، مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ الگ ہے اور یہ 6 رکعت الگ ہے۔ کوئی بات نہیں ہوئی، یہ 6 رکعت الگ پڑھ لیں گے، 12 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے تو کیا برا ہے۔ تو آسان طریقہ یہ ہے، مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ پڑھ لیجئے، اور پھر 6 رکعت جو ہے یہ اوابین کی پڑھ لیجئے، تو 12 سال کی عبادت کے برابر اللہ ثواب دے گا۔ سبحان اللہ، فوراً عمل کر لینا۔ بس شرط اتنی لگائی ہے
کہ تو اس کے درمیان کوئی فضول بات نہ کرے. یہ تنتنیاں یہ موبائل اسے ذرا آف کر کے بیٹھ جائیے, اس کی طرف دیکھنا ہی مت موبائل کی طرف. اور اگر جو موبائل کی طرف دیکھا, کبھی جو ہے بیگم جو ہے یہ جو فرشی حور ہے نا, فرشی حور, یہ کبھی میسج کرے گی, کبھی بیٹا میسج کرے گا, کبھی پارٹنر میسج کرے گا, تو پھر یہ فضیلت نہیں ملے گی. فون پر بات کی یہ فضیلت نہیں ملے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درمیان میں کوئی فضول بات نہیں کرتا. مغرب کی نماز کے بعد فوراً 2 رکعت سنت موقع پڑھ لیجئے, دائیں بائیں دیکھیے ہی مت, اور پھر 6 رکعت جو ہے پٹ پٹ پر جلدی جلدی آہستہ آہستہ پڑھ لیجئے. الحمدللہ 12 سال کی عبادت کا ثواب لے لیجئے. یہ تفصیل جو میں نے بیان کی ہے یہ مرقات میں ہے اور مظاہر حق میں ہے, اور حدیث جو بیان کی ہے وہ ترمذی میں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. روزانہ اگر نہ کر سکو تو کبھی نہ کبھی کر لیا کرو بھائی. 1-2 دن کی آڑ میں, 3 دن کی آڑ میں ہماری مائیں بہنیں فارغ ہوتی ہیں تو 12 سال کی عبادت کا ثواب کیوں کھونا؟ اللہ تعالیٰ جب ہمیں دے رہا ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. آج کا سبق سن لیجئے. آج کے سبق کی سرخی ہے نماز سے دوستی کیجئے, پارٹ نمبر 131. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فجر کی نماز کے وقت دریافت فرمایا. فجر کی نماز پڑھا دی, اور پڑھانے کے بعد بلال بیٹھے ہوئے تھے. یہ کہا کہ حضور نے خود نے پوچھا, بلال اسلام لانے کے بعد اپنا وہ عمل بتاؤ جس سے تمہیں ثواب کی سب سے زیادہ امید ہو. کیوں کہ میں نے جنت میں اپنے آگے آگے تمہارے جوتوں کی آہٹ رات خواب میں سنی ہے. رات میں نے خواب دیکھا ہے کہ جنت میں تم آگے آگے چل رہے ہو اور تمہارے جوتوں کی کھٹ 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 یہ آہٹ جو ہے میں نے رات خواب میں سنی ہے. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حضرت مجھے اپنے اعمال میں سب سے زیادہ امید جس عمل سے ہے وہ یہ ہے کہ میں نے رات یا دن میں جب بھی کسی وقت بھی وضو کیا تو میں نے تحیۃ الوضو ضرور پڑھی ہے جتنی اللہ نے مجھے توفیق دی اور اللہ نے مجھے پڑھنے کا موقع دیا. وضو کرنے کے بعد تحیۃ الوضو پڑھ لیا کیجئے, یہ بھی اللہ کو بہت پسند ہے. یہ حدیث بخاری شریف میں ہے. خواب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں, بلال آگے آگے جا رہے ہیں, کھٹ کھٹ کی آواز آ رہی ہے. میں تم کیا کرتے ہو؟ میں وضو کے بعد تحیۃ الوضو پڑھتا ہوں. عام طور سے آدمی غفلت کی وجہ سے پڑھتا نہیں ہے, لیکن پڑھ لینی چاہیے. روزانہ نہیں پڑھ سکتے, کبھی نہ کبھی پڑھ لو. یہ چیزیں جو ہے روزانہ کرو تو بہت اچھا ہے, لیکن نہیں کر سکتے تو کبھی نہ کبھی پڑھ لو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. آج کا سبق سن لیجئے. آج کے سبق کی سرخی ہے نماز سے دوستی کیجئے, پارٹ نمبر 132. آج میں آپ کو بتا رہا ہوں دعا کی قبولیت کا نبوی نسخہ. حضرت فضالہ ابن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوئے اور نماز پڑھی, پھر یہ دعا مانگی. پڑھو میرے ساتھ, اللہم اغفر لی وارحمنی. اے میرے پیارے اللہ میری مغفرت فرمائیے اور مجھ پر رحم فرمائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابی سے ارشاد فرمایا,
بھائی تم نے دعا مانگنے میں جلدی کی، جب تم نماز پڑھ کر بیٹھو تو پہلے اللہ تعالی کی شایان شان تعریف کرو اور پھر مجھ پر درود بھیجو، پھر دعا مانگو تو تمہاری دعا قبول ہوگی۔ یہ دعا مانگنے کا دعاؤں کی قبولیت کا نبوی نسخہ ہے۔ جب بھی دعا مانگنی ہو نماز پڑھنے کے بعد آدمی دعا مانگتا ہے، پہلے اللہ کی تعریف بیان کرے۔ کیا کرے اللہ کی تعریف بیان؟ پڑھو میرے ساتھ، الحمدللہ رب العالمین، اور پڑھیے الحمدللہ علی سابغ نعم اللہ، اور پڑھیے یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک۔ کوئی بھی اللہ کی تعریف کے جملے کہو، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، پھر دعا مانگو۔ حضرت فضالہ فرماتے ہیں پھر ایک اور صحابی نے نماز پڑھی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صاحب سے فرمایا ہاں اب تم دعا کرو قبول ہوگی۔ یہ حدیث پوری کی پوری ترمذی میں ہے۔ اس لیے جب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے تو بہت آسان نسخہ یہ ہے کہ پہلے اللہ کی تعریف، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، پھر اپنی حاجت، وہ دعا قبول ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میرے ساتھ پڑھ لو، میں دونوں کے ایک ساتھ پڑھ کے آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فإنك أهل التقوى وأهل المغفرہ۔ اس میں سب آ گیا، یہ آل ان ون ہے۔ مومن کے ہتھیار میں دیکھ لینا بھائی، ہر وقت امیجز بنانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ آپ مومن کے ہتھیار میں یہ دعائیں میں نے لکھی ہے، تھوڑا کہیں سے خرید لیجئے، ہر جگہ مل جاتی ہے، PDF بھی ہے، بس اتنا پڑھ لو، اس کے بعد دعا مانگو اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے ڈھیروں خوشیاں مقدر فرمائے، اور جہاں پر بھی آپ سن رہے ہیں یا سن رہی ہیں مائیں بہنیں بیٹیاں، اللہ ہم سب کو سلامتی کے ساتھ رکھے، عافیت کے ساتھ رکھے، امن و امان کے ساتھ رکھے، ایمان کی حفاظت کے ساتھ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے نماز سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 133۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے۔ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا، اور مجھے یہ خیال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم نہیں کہ میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ شروع فرمائی۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ 100 آیتوں پر رکوع فرما لیں گے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 آیتیں پڑھ لی اور رکوع نہ فرمایا تو میں نے سوچا کہ 200 آیتوں پر رکوع فرما لیں گے، مگر 200 آیتوں پر بھی رکوع نہ فرمایا تو مجھے خیال ہوا
کہ سورت کے ختم پر رکوع فرما لیں گے. سورہ بقرہ 2.5 پارے کی ہے، یہ ذہن میں رکھنا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ پوری مکمل فرما لی تو آپ نے ایک جملہ 3 مرتبہ پڑھا. پڑھو میرے ساتھ. اللہم لک الحمد، 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 اللہم لک الحمد. 3 مرتبہ پڑھا. پھر سورہ آل عمران شروع فرما لی. تو میں نے خیال کیا کہ اس کے ختم پر تو رکوع فرما ہی لیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران بھی ختم فرمائی لیکن رکوع نہیں فرمایا اور 3 مرتبہ پڑھا. پڑھیے میرے ساتھ. اللہم لک الحمد، اللہم لک الحمد، اللہم لک الحمد. پھر سورہ مائدہ شروع فرما دی. میں نے سوچا سورہ مائدہ کے ختم پر رکوع فرما لیں گے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ مائدہ کے ختم پر رکوع فرمایا. تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھتے سنا اور آپ اپنے ہونٹوں کو ہلا رہے تھے، جس کی وجہ سے میں سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ کچھ اور بھی پڑھ رہے ہیں. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ فرمایا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے میں سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی پڑھتے سنا اور آپ اپنے ہونٹوں کو ہلا رہے تھے، جس کی وجہ سے میں سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ کچھ اور بھی پڑھ رہے ہیں جس کو میں نہیں سمجھ رہا تھا. پھر دوسری رکعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ انعام شروع فرمائی. تو بھئی میں تو اتنی دیر کھڑا نہیں رہ سکا، میں تو تھک گیا. تو میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے چھوڑ کر چلا گیا، کیونکہ میں مزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کی ہمت نہ کر سکا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر پڑھ رہے تھے. یہ تھے ہمارے نبی. یہ روایت جو میں نے نقل کی ہے مصنف عبد الرزاق میں ہے اور بھی کتابوں میں ہے، لیکن میں نے صرف ایک کتاب کا حوالہ نقل کر دیا. اس لیے یہ نماز کا اہتمام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اسی لیے کہا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. یہ بار بار نماز پڑھتے تھے، اس کا اہتمام کرتے تھے. اب اس میں لک الحمد کیوں پڑھا، یہ کیوں پڑھا، یہ ساری کے ساری فقہی چیزیں ہیں. اپنے وہاں علماء سے پوچھ لینا، وہ آپ کو سمجھا دیں گے. یہ تہجد کی نماز تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرض نماز نہیں تھی. یہ اکیلے نماز پڑھ رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت میں یا رات کے وقت میں. لیکن مجھے سمجھانا صرف اس میں یہ ہے کہ کتنی لمبی لمبی رکعتیں، کتنے لمبے لمبے رکوع. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ عشاء کی نماز کے بعد سردی کی راتوں میں نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی اور جب سلام پھیرتی تو فجر کی اذان ہوتی. اتنی لمبی نماز پڑھتی تھی حضرت فاطمہ. اور سلام پھیرنے کے بعد ایک جملہ کہتی ہے، اللہ تو نے راتیں بھی تو چھوٹی بنائی ہے اور لمبی رات ہوتی ہے تو میں اور لمبا نماز پڑھتی، لمبے رکوع کرتی، لمبے سجدے کرتی. مدینہ منورہ کی سردی کی راتیں بہت لمبی ہوتی ہیں. ہم تو چونکہ وہاں رہتے ہیں، اسلام میں پتہ ہے بہت لمبی راتیں، رات ختم ہی نہیں ہوتی اور سردی بھی خوب ہوتی ہے. اس لیے نماز کا اہتمام کیجیے، نماز کا اہتمام کیجیے. اللہ معاف فرمائے. آج تو ہمارا یہ کہ جتنی جلدی نماز پڑھ لو. انا اعطیناک الکوثر قل هو اللہ احد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہو گئی نماز. نہیں، اہتمام کیجیے. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. آج کا سبق سن لیجئے. آج کے سبق کی سرخی ہے نماز سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 134. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے
وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔ اور نماز قائم کیجئے، یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، بے شک اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ یعنی بے حیائی برائی کے روکنے کا سبب اور ذریعہ بنتی ہے نماز۔ جس طرح دواؤں کی مختلف تاثیرات ہیں اور کہا جاتا ہے فلاں دوا فلاں بیماری کو دور کرتی ہے، اور واقعتاً ایسا ہوتا ہے، لیکن کب؟ جب دو باتوں کا التزام کیا جائے، ایک دوائی کو پابندی کے ساتھ اس طریقے اور شرائط کے ساتھ استعمال کیا جائے جو حکیم اور ڈاکٹر بتلائے، دوسرا پرہیز یعنی ایسی چیزوں سے اجتناب کیا جائے جو اس دوائی کے اثرات کو زائل کرنے والی ہو۔ اسی طرح نماز کے اندر بھی یقیناً اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ایسی روحانی تاثیر رکھی ہے کہ یہ انسان کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، لیکن اسی وقت جب نماز کو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ان آداب اور شرائط کے ساتھ پڑھا جائے جو اس کی صحت اور قبولیت کے لیے ضروری ہے۔ مثلا نمبر 1 پہلی چیز اخلاص، نمبر 2 طہارت قلب، یعنی نماز میں اللہ کے سوا کسی اور کی طرف التفات نہ ہو، نمبر 3 باجماعت اوقات مقررہ پر اس کا اہتمام ہو، نمبر 4 ارکان صلاۃ، قرات، رکوع، قوما، سجدہ وغیرہ میں اعتدال اور اطمینان، نمبر 5 خشوع اور خضوع اور رقت کی کیفیت کے ساتھ نماز پڑھی جائے، نمبر 6 مواظبت یعنی پابندی کے ساتھ اس کا التزام ہو، نمبر 7 رزق حلال کا اہتمام۔ ہماری نمازیں ان آداب اور شرائط سے خالی ہیں، اس لیے ان کے وہ اثرات بھی ہماری زندگی میں ظاہر نہیں ہو رہے ہیں جو قرآن کریم میں بتلائے گئے ہیں۔ اس لیے چاہیے، بعض نے اس کے معنی امر کے کیے ہیں، یعنی نماز پڑھنے والے کو چاہیے کہ بے حیائی کے کاموں سے اور برائی سے رک جائے۔ یہ میں نے نماز پر تھوڑا سا مضمون بیان کر دیا، اس لیے نماز سے دوستی کیجیے، اور یہ ترتیب سے 7 چیزیں میں نے بتائی ہیں، اس طریقے پر اگر ہم نماز پڑھیں گے یہ ہماری نماز انشاءاللہ قابل قبول ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عافیت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔